آن لائن تعمیر شخصیت کورس کلاس نمبر 5۔ میرے پیارو، آج کی اس نشست میں ہم شخصیت کے 3 ایسے پہلوؤں پر بات کریں گے جو زندگی کی سمت طے کرتے ہیں، جو زندگی کی جہت اور زندگی کا راستہ متعین کرتے ہیں۔ ہم ایسی 3 اہم ترین چیزوں پر گفتگو کریں گے۔ نمبر 1 ان میں سے وہ ہے سوچ کی سمت، نمبر 2 عادتوں کا نظام، اور نمبر 3 ہے رویوں کی تربیت۔ یہ 3 عنوانات ہیں جس پر ابھی ہم گفتگو کریں گے، اور میں نے عرض کیا کہ آپ کی جو زندگی کی ڈائریکشن ہے وہ یہی 3 چیزیں متعین کرتی ہیں۔ آپ کی زندگی کی سمت یہی 3 چیزیں طے کرتی ہیں کہ آپ نے جانا کدھر ہے۔ تو یہ اتنی زیادہ اہمیت کی حامل چیزیں ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو آپ سوچتے ہیں وہی آپ محسوس کرتے ہیں، یعنی آپ جو بھی سوچتے ہیں نا وہی شے آپ کیا کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اور جو آپ محسوس کرتے ہیں وہی آپ کرتے ہیں، وہی آپ کرتے ہیں، اور جو آپ بار بار کرتے ہیں وہی آپ کی عادت اور شخصیت بن جاتی ہے۔ یہ گویا کہ میں نے جو گفتگو کرنی ہے اس کو میں نے ابھی ہی خلاصتاً آپ کے سامنے رکھ دیا، اور میں نے یہ چین بنا کر آپ کے سامنے اس کو پیش کر دیا۔ دوبارہ سے میں کہہ دیتا ہوں آپ کو تاکہ دل دماغ پر نقش ہو جائے۔ میں نے کہا کہ ہم 3 اہم ترین عنوانات پر گفتگو کریں گے، اور ان میں سے سب سے پہلا ہے سوچ کی سمت، سوچ کا زاویہ۔ تو میں نے کہا کہ جو میں اور آپ سوچتے ہیں نا وہی میں اور آپ محسوس کرتے ہیں، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ دکھ، درد یا کوئی بھی شے، اس کا جو وجود ہے نا، وجود یہ تب ایک وجود اشیاء پکڑتی ہیں کہ جب ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اگر ہم کسی شے کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں تو یقین جانے کہ دکھ نہیں رہتا، درد نہیں رہتا۔ ہمارے ہاں گھر میں فوتگی ہو جائے، قریبی سے قریبی، آپ خود سوچیں، اس موقع پر ہم چونکہ اسی شے کو سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں رونا آ جاتا ہے، بلکہ رونا کیا تھا، ہم رو رہے ہوتے ہیں، ہمیں درد فیل ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ ہاں، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس سوچ میں کمی واقع ہو جاتی، آہستہ 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 جیسے جیسے سوچ ختم ہوتی ہے ویسے ویسے وہ دکھ، وہ درد، وہ ٹینشن، وہ الم، وہ لمحہ کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یعنی ہم پھر اسے محسوس نہیں کرتے۔ ہاں، جب کبھی دوبارہ سے اس کی سوچ آتی ہے تو ہم پھر اسے محسوس کرتے ہیں، اور اس کا پھر جو بھی ری ایکشن ہو، رد عمل ہو، وہ ظاہر ہوتا ہے۔ کئی دفعہ آپ نے غور کیا ہوگا، ہم چپ چاپ بیٹھے ہوتے ہیں، اچانک سوچ آتی ہے، کوئی ہماری زندگی کا واقعہ، کوئی ہمارا محبوب ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے، اور ہم حالانکہ وہ سامنے نہیں ہے لیکن سوچ رہے ہوتے ہیں، اور سوچتے سوچتے ہم مسکرا پڑتے ہیں۔ حتیٰ کہ کوئی بندہ کہتا ہے خیر آ ہستا پیا تو ایدا بیٹھا بیٹھا ہی وہ کہنا بس وہ نا ایک چیز یاد آ گئی، کہتے کہ نہیں کہتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جو ہم سوچتے ہیں وہی میں اور آپ محسوس کرتے ہیں، اور جو میں اور آپ محسوس کرتے ہیں نا ہم وہی کچھ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کسی فوتگی والی جو شخصیت ہے جو فوت ہوگی اسے، اب اس کے بعد وہ ہمیں محسوس ہوتی ہے، سوچ پہلے کیا ہے چیز، سوچنا، پھر اس کے بعد کیا ہے، محسوس ہونا، اور جب ہمیں وہ چیز محسوس ہوتی ہے تو پھر ہم وہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آنکھوں سے آنسو آ گئے، پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے، یہ ساری چیزیں، یہ میں نے ایک مثال دی ہے، آپ کافی ساری چیزیں اس کے اوپر بطور مثال فٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، جب ہم محسوس کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم وہی کام کرتے ہیں، اور پھر جب ہم وہی کام بار بار کرتے ہیں نا تو وہ ہماری بن جاتی ہے عادت، اور وہی شے ہماری شخصیت ہوا کرتی ہے۔ اگر ہم اچھا سوچیں گے، ہم بھلا سوچیں گے، تو اس سوچ کو ہم کیا کریں گے، محسوس۔ جب ہم محسوس کریں گے نا تو ہم پھر اس کام کو کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب ہم اس کام کو کریں گے 1 بار 2 بار 3 بار
تو جب بار بار کریں گے تو وہ ہماری کیا بن جائے گی؟ عادت، اور جو عادت بن جاتی نا انسان کی، وہی انسان کی شخصیت ہوا کرتی ہے۔ تو اب یہ ایک چین ہے جو میں نے آپ کے سامنے واضح کی ہے، اور پھر آگے میں مزید گفتگو کرتا ہوں ایک ایک عنوان پر۔ میں نے کہا کہ پہلے آپ کو یہ ایک چین سمجھا دوں۔ سب سے پہلے ہم اب بات کرتے ہیں سوچ، تھنکنگ۔ یہ شخصیت کا پہلا پتھر ہے، یہ شخصیت کی پہلی اینٹ ہے۔ سوچ کیا ہوتی ہے؟ سوچ کسے کہتے ہیں؟ سوچ ہوتی کیا ہے؟ تو سوچ کو اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ سوچ ہے کیا، تو میں یوں کہوں گا کہ آپ کے خیالات، ترجیحات، انداز نظر اور مسائل اور معاملات کو دیکھنے کا زاویہ، یہ سب کی سب چیزیں سوچ کہلاتی ہیں۔ دوبارہ سے میں دہرائے دیتا ہوں کہ میرے اور آپ کے جو خیالات ہوتے ہیں، جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا، وہ خیال نہیں چل رہے ہوتے، وہ ترجیحات، اسی طرح انداز نظر، ہم کس نظر سے کس کو دیکھتے ہیں، اسی طور پر مسائل اور معاملات کو دیکھنے کا زاویہ، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ سوچ کہلاتی ہیں۔ اب سوچ جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ سوچ کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ دو طرح کی۔ نمبر ایک پوزیٹیو تھنکنگ، یعنی مثبت سوچ، مثبت سوچ، یہ نمبر ایک ہے۔ اور سیکنڈ پہ ہے نیگیٹو تھنکنگ، یعنی منفی سوچ۔ سوچ دو طرح کی ہے، مثبت سوچ اور منفی سوچ۔ مثبت سوچ سے مراد کیا ہے؟ کسی مسئلے میں موقع دیکھنا، ناکامی سے سیکھنا، دوسروں کی نیت اچھی لینا، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا، یا اپنی نیت میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہ رکھنا، یہ کیا ہے؟ مثبت سوچ۔ اور جو منفی سوچ ہے، نیگیٹو سوچ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے شک، بدگمانی، ہر چیز میں خطرہ، اور اسی طور پر ماضی کے زخم چاٹنا، ماضی کی ناکامیاں، یہ کیا ہے؟ منفی سوچ۔ اب آپ اپنی سوچ کی تربیت کیسے کریں؟ ایک اچھے مثبت جو سمت اور جہت ہے اس کی جانب آپ اپنی سوچ کی تربیت کیسے کریں؟ نمبر ایک تو میں آپ سے کہوں گا کہ روزانہ آپ ایک مثبت جملہ دہرائیں، یعنی آپ اپنی زبان سے کہہ لیں یا اپنے خیالات میں کہہ لیں، آپ نے مثبت جملہ دہرانا ہے۔ مثال میں دیتا ہوں کہ آپ کہیں کہ جی انشاءاللہ آج کا دن نہ میرے لیے خیر کا دن ہے، یہ کیا ہے؟ مثبت جملہ۔ اور اگر بالفرض آپ کے ذہن میں کوئی منفی سوچ آ جاتی ہے، تو آپ اس منفی سوچ کے آتے ہی خود سے کویسچن اور سوال کریں۔ آپ سوال کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے بھی کیا یہ بات واقعتاً سچ ہے یا صرف میرا وہم ہے؟ یعنی کسی کے بارے میں آپ نے نیگیٹو سوچا کہ یہ ادھر سے گزرا ہے یا ادھر سے نکلا ہے یا یہ بیٹھ کے کیا کر رہا ہے، تو اب یہ کیا ہے؟ منفی سوچ، نیگیٹو تھنکنگ۔ جب یہ والی سوچ پیدا ہونا تو اسی وقت آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہ بات سچ ہے یا فقط میرا وہم ہے۔ تو یوں آپ کی جو سوچ ہے نا، سوچ، اس کی تربیت ہو جائے گی۔ جس سمت میں اس نے صحیح جانا ہوگا نا، اس کی تربیت کا گویا آپ نے سامان مہیا کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ نے یہ سوال اٹھایا کہ آیا یہ بات واقعتاً سچ ہے یا فقط میرا وہم ہے، تو اس کا جواب بھی تو آئے گا نا، یا وہ بات سچ ہوگی یا وہ وہم ہوگا۔ تو جب بات کا جواب مل جائے گا تو سمجھو کہ سوچ وہ ایک ٹھکانے لگ جائے گی، اس کو ایک جہت، ایک سمت مل جائے گی، وہ ایک جگہ پر جا کر ٹک جائے گی۔ ورنہ اگر آپ یہ سوال نہیں کریں گے تو آپ کی سوچ معلق رہے گی، لٹکی رہے گی۔ تو ہمیں اپنی سوچ کی تربیت کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ کہیں کہ یہ تھوڑا مشکل ہے، بالکل سادہ لفظوں میں آپ سمجھا دیں، تو میں یوں کہوں گا کہ آپ ہمیشہ مثبت سوچیں، پوزیٹیو سوچیں اور صحیح سوچیں، تو اس سے آپ کی سوچ کی تربیت بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ منفی سوچنے سے آپ احتراز کریں، منفی سوچنے سے آپ پرہیز کریں، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی سوچ کی تربیت ہوتی چلی جائے گی۔ اور یہ جو میں نے دوسرا پہلو بیان کیا تھا نا منفی سوچ کا، نیگیٹو تھنکنگ کا،
اس میں نے یہ جو بات کہی نا کہ آپ نے اگر کوئی کسی کے بارے میں کوئی ایسی سوچ آئی تو آپ نے فوراً اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ جو میں نے سوچا ہے کیا یہ بات واقعتاً ایسی ہی ہے، کیا یہ بات سچ ہے یا پھر یہ میرا وہم ہے۔ یہ جب آپ نے سوال کر دیا نا تو گویا کہ آپ نے اپنی سوچ کو تربیت کا سامان مہیا کر دیا، گویا آپ نے اپنی سوچ کو تربیت دے دی۔ تو اس سے جو بھی معاملہ ہوگا وہ بالکل کلیئر ہو جائے گا، بالکل واضح ہو جائے گا۔ تو ہمیں اپنی سوچ کی، اپنے انداز فکر کی تربیت بھی کرنی چاہیے۔ جتنی تربیت ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ اتنا زیادہ ہمیں فائدہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو پہلی سب سے جو چیز ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی وہ ہے سوچ۔ یہ کسی بھی انسان کی شخصیت کا پہلا پتھر اور پہلی اینٹ اور اس کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ اس کو آپ بہتر کریں اور اس کو آپ پوزیٹیو رکھیں، اس کو آپ اونچا رکھیں، اس کو آپ اعلیٰ اور بالا رکھیں تو آپ انشاءاللہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی طور پر دوسری جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے عادت۔ وہ کیا ہے؟ عادت۔ اور عادت کسے کہا جاتا ہے اس کو بھی جان لیجئے گا۔ کبھی کبھار یا ایک آدھ بار کام کر لینا کوئی بھی اسے عادت نہیں کہتے۔ عادت کہتے ہیں آپ کا مستقل رویہ، جو آپ مستقل طور پر کسی معاملے کو کرتے ہیں نا اس شے کو عادت کہا جاتا ہے۔ عادت کسے کہتے ہیں؟ مستقل رویے کو، یعنی وہ عمل جو آپ روز کرتے ہیں بغیر سوچے بغیر سمجھے، یعنی جو ایک ہماری جو لاشعور ہے اس سے نکلتا ہے نا عمل، آپ اسے کہیں گے عادت۔ ایسا عمل کہ جو آپ روز کرتے ہیں اسے آپ کی عادت کہا جائے گا۔ اگر بالفرض آپ لیٹ ناشتہ کرتے ہیں تو گویا یہ آپ کی عادت ہے، ہر روز کرتے ہیں، لگاتار کرتے ہیں، مستقل کرتے ہیں تو سمجھیے کہ یہ آپ کی عادت ہے۔ اور اگر کبھی کبھار کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کی عادت شمار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طور پر اگر کوئی شخص آپ سے ملاقات کرتا ہے اور آپ پھیکے منہ کے ساتھ اور بجھے چہرے کے ساتھ اس سے ملاقات کرتے ہیں تو اگر مستقل ایسا ہے تو پھر سمجھیے کہ یہ آپ کی عادت ہے۔ اور کبھی ایسے ہو گیا یا کبھی کبھی ایسے ہو گیا تو آپ اس کو عادت نہیں کہیں گے۔ مثال کے طور پر بس اوقات بندہ پریشان بھی ہوتا ہے کسی دکھ درد میں، اس وقت اگر کوئی بندہ ملاقات کے لیے آ جائے تو ہم ظاہر سی بات ہے کہ ذرا خوش و خرم انداز میں نہیں ملتے، بجھے چہرے کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو اب اس والے عمل کو ہم عادت نہیں کہیں گے۔ عادت ہوتی ہی وہ ہے کہ جس میں مستقل رویہ پایا جائے۔ یہ گویا کہ میں نے سادہ سے لفظوں میں آپ کو عادت کی تعریف اور ڈیفینیشن بتا دی ہے کہ عادت کسے کہتے ہیں۔ تو عادت سمجھ آ گئی کسے کہتے ہیں؟ عادت کہتے ہیں مستقل رویے کو۔ جو آپ کا مستقل رویہ ہے وہی آپ کی عادت ہے۔ جیسا کہ وقت پہ اٹھنا، چائے پینا، ہر بات پر رد عمل دینا، جو بھی اس قسم کی چیزیں ہیں ہم جو روزمرہ کر رہے ہیں، اگر اس میں استقلال پایا جاتا ہے تو یہ آپ کی عادت کہلائے گا۔ اگر آپ ہر روز فجر کی نماز پڑھے بغیر 8 بجے 9 بجے اٹھتے ہیں مسلسل ہر روز تو یہ آپ کی عادت ہے۔ اور اگر کبھی ایسا ہوا آپ نے کسی سفر پہ جانا تھا یا کوئی رمضان کا مہینہ تھا یا عید کا دن تھا یا کوئی ایسی ویسی وجہ تھی تو آپ فجر کی نماز سے پہلے اٹھ گئے، وضو کیا، نماز پڑھی، فلاں فلاں کام کیا، تو یہ والا جو عمل جو آپ نے کبھی کیا یا کبھی کبھی کیا اس کو آپ عادت نہیں کہیں گے، اس کو آپ عادت نہیں کہیں گے۔ تو اس لیے میرے پیاروں میں نے اس بات پر زور اس وجہ سے دیا، بسا اوقات ہم کبھی ہونے والا عمل یا کبھی کبھی ہونے والا عمل اسے بھی اپنی عادت سمجھ لیتے ہیں۔ عادت وہ نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ایک اپنی مثال دیتا ہوں۔ میرا یہ معمول ہے کہ میں 24 گھنٹوں میں ایک بار کھانا کھاتا ہوں، اور وہ کھانا کھانا ہوتا ہے میں نے دوپہر کو، اور دوپہر سے مراد بھی سمجھو کہ نا 11 بجے 11-12، یہ میرا ٹائم ہے، روزانہ کا معمول ہے کہ میں دوپہر کو کھانا کھاتا ہوں۔ اس کے بعد 24 گھنٹے میں نے کھانا نہیں کھانا، یعنی آئندہ آنے والی جو کل ہوگی اور اس کل میں جو 10 11 12 کا ٹائم آئے گا نا اس وقت مجھے بھوک لگے گی اور اس وقت ہی میں کھانا کھاؤں گا، اس کے علاوہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو یہ میری ہے عادت،
یہ ہے میرا مستقل رویہ۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر گھر والوں نے رات کے وقت میں کچھ اور پکا لیا یا کہیں سے آ گیا یا کسی نے دعوت دے دی تو اس کی دعوت کو لبیک کہتے ہوئے کھانا کھا لیا، تو یہ میری عادت شمار نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس میں استقلال نہیں پایا جا رہا، اس میں مستقل پن نہیں ہے، یہ مستقل رویہ نہیں ہے، یہ کبھی کبھی والا ہے۔ تو کبھی یا کبھی کبھی ہونے والا عمل وہ آپ کی عادت نہیں ہوا کرتا، وہ آپ کا مستقل رویہ نہیں ہوا کرتا۔ عادت اسی کو کہا جائے گا جس میں استقلال پایا جائے، اور جو مستقل رویہ آپ کا ہو اسی کو عادت کہا جائے گا، اور جس میں استقلال نہ ہو اور مستقل پن نہ ہو تو اسے آپ کی عادت نہیں شمار کیا جائے گا۔ یہ تو میں نے بالکل سادہ انداز میں آپ کو امثلہ کے ذریعے سے سمجھایا۔ اگر میں ٹیکنیکل طور پر آپ کو سمجھانا چاہوں، فنی لحاظ سے سمجھانا چاہوں، تو میں یوں کہوں گا کہ سوچ جمع عمل اور جمع تسلسل، تو پھر جا کے جواب آتا ہے عادت۔ یعنی سب سے پہلے کیا ہے؟ سوچ، ٹھیک ہے، سوچ کے بعد عمل، اور عمل کے بعد جب اس میں مستقل استقلال اور تسلسل آتا ہے نا تو وہ بن جاتی ہے آپ کی عادت۔ یہ ہے عادت کا فارمولہ، یہ ہے اس کا اسلوب کہ کس طرح سے اور کیسے انسان کی عادت جو ہے وہ عادت بنتی ہے اور انسان کی عادت وجود میں آتی ہے۔ اب چونکہ ہماری جو عادت ہے یا ہماری عادات ہیں یہی شخصیت ہوا کرتی ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ ہم اچھی عادت کیسے اپنائیں، اچھی عادت کیسے ہم اختیار کریں۔ تو میں آپ کو تجویز دینا چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے چھوٹے عمل سے شروع کریں۔ کیسے عمل سے اور کتنے عمل سے؟ چھوٹے اور مختصر عمل سے آپ شروع کریں۔ مثال کے طور پر روزانہ 2 منٹ کتاب پڑھیں یا روزانہ 1 صفحہ کتاب کا پڑھیں۔ اور میں اس حوالے سے آپ کو تاکیداً کہنا چاہوں گا، کوئی بھی اچھا عمل آپ اسے جب آغاز کریں، اس کا شروع کریں، تو آپ اس کو ابتدا میں زیادہ نہ کریں، ورنہ نقصان ہی نقصان ہوگا۔ حالانکہ اچھا عمل ہے لیکن باوجود اس کے آپ کو نقصان ہوگا۔ یہ شرط ہے اگر آپ اچھے عمل کو اپنی عادت بنانا چاہتے ہیں کہ آپ جب اس کی ابتدا کریں، آغاز کریں تو مختصر کریں، چھوٹے سے کریں، بڑے سے نہ کریں۔ میں نے مثال آپ کو دی ہے، اگر آپ کا من چاہتا ہے کہ یار میں نفل پڑھا کروں، تو اب یہ نہیں کہ جب آپ کا دل چاہا تو آپ 20 30 40 نفل پڑھ دیں، نہیں، آپ 2 نفل سے شروع کریں۔ آج 2 نفل، کل پرسوں، یوں کرتے کرتے انشاءاللہ 2 نفل پڑھنا یہ آپ کی عادت بن جائے گا۔ آپ کا من چاہا، آپ نے بیان سنا، کسی کا لیکچر سنا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اب یہ نہیں کہ آپ پہلے دن ہی کوئی بڑی اماؤنٹ اللہ کے راستے میں دے دیں، نہیں، آپ ابتدا کریں چھوٹے سے، 500 روپیہ، اگلے دن 500، اگلے دن 500، یا ہفتے کو 500، اگلے ہفتے 500، اگلے ہفتے 500، یوں ایک کام آپ کا چلتا رہے گا، کنٹینیو رہے گا، جاری رہے گا، اور یہ بن جائے گی آپ کی عادت۔ اور اگر آپ نے ابتدا میں ہی کوئی بڑی چھلانگ مار دی نا تو یاد رکھیے گا وہ 4 دن کام چلے گا اور 5ویں دن 6ٹھے دن وہ کیا ہو جائے گا؟ فلاپ، پھر آپ ریورس ہو جائیں گے۔ تو اچھی عادت کیسے اپنائیں، اس کا فارمولہ کیا ہے کہ چھوٹے عمل سے آپ آغاز کریں، چھوٹے عمل سے آپ شروع کریں۔ نمبر 2، 21 دن تک مسلسل کریں۔ یہ میں نے گویا کہ ایک فنی اعتبار سے، تجرباتی اعتبار سے بات میں نے ذکر کر دی ہے کہ کوئی بھی آپ عادت اپنانا چاہتے ہیں نا، عادت اختیار کرنا چاہتے ہیں، اچھی عادت، تو آپ اس کام کو، میں نے پہلے کہا کہ کبھی کرنا، ایک بار کرنا، 2 3 بار کرنا، وہ عادت نہیں ہوا کرتا۔ عادت کو کیا ہوا کرتا ہے؟ عادت ہوتی ہے مسلسل کسی کام کو کرنا۔ تو میں نے کہا اگر آپ کسی بھی کام کو اپنی عادت بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کام کو 21 دن مسلسل کریں۔ کتنے دن؟ 21 دن مسلسل کریں۔ تو جب آپ 21 دن مسلسل کریں گے نا، وہ کام آپ کی عادت بن جائے گا۔ یہ بہت میں نے آپ کو
ایک ڈیپلی بات کہی ہے، گہری بات کہی ہے۔ اسی طور پر اچھی عادت آپ کیسے اپنائیں، اس کا جو تیسرا فارمولہ ہے وہ ہے کہ آپ کسی قریبی ساتھی سے اپنا کمٹمنٹ کریں کہ میں یہ کام اس کا آغاز کرنے لگا ہوں، تو آپ نے اس حوالے سے مجھ سے باز پرس کرنی ہے، میں یعنی آپ کو جواب دہ ہوں، میں آپ کو جواب دہ ہوں۔ تو جب آپ اس طرح سے کسی کو اپنا بنا لیتے ہیں کہ میں آپ کو جواب دہ ہوں، تو پھر اس سے وہ کام آپ کا جو ہے عادت بن جاتا ہے۔ تو اپنی اچھی عادت کو اپنانے کے لیے یا اچھی عادات کو اختیار کرنے کے لیے یہ تین آپ نے اہم ترین اصول یاد رکھنے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ آہستہ آہستہ اچھی عادتوں میں ڈھلتے چلے جائیں گے، اور اچھی عادتیں ہی اچھی شخصیت کا جو نمایاں کردار ہے اور نمایاں ایک جو انسان کا کریکٹر ہے وہ بن کر سامنے آتی ہیں، نمایاں حیثیت سے لوگوں کے سامنے پھر ظاہر ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ چھوٹے عمل سے آپ شروع کریں۔ نمبر 2، 21 دن مسلسل اس کام کو کریں۔ اور نمبر 3، کسی قریبی ساتھی کے آپ جو ہے اس کے جواب دہ بنیں، تو اس سے آپ کو اچھی عادات اپنانے میں سہولت اور آسانی ہوگی۔ اب اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے رویہ، یعنی بیہیویئر، یعنی دوسروں سے آپ کا سلوک، دوسروں سے آپ کا سلوک۔ اب پہلی چیز تھی سوچ، دوسری شے کیا تھی؟ ہماری عادت، اور تیسری شے ہے رویہ، دوسروں سے سلوک، بیہیویئر۔ رویہ کسے کہتے ہیں؟ رویہ کیا ہوتا ہے میرے پیارو؟ رویہ کسے کہتے ہیں اور رویہ ہوتا کیا ہے؟ آسان لفظوں میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو یوں کہوں گا کہ جب حالات آپ کے قابو میں نہ ہوں تب آپ کسی کو کیسے جواب دیتے ہیں، کیسے کسی کے ساتھ پیش آتے ہیں، یہی اصل رویہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات بھی بہت گہری ہے۔ حالانکہ بلکہ میں یوں بھی اس کو کر سکتا ہوں کہ رویے اور بیہیویئر کی دو قسمیں ہیں، رویے اور بیہیویئر کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جب حالات موافق ہوں، جب حالات موافق ہوں اس وقت ہمارا دوسروں سے سلوک، اور نمبر 2، جب حالات ناموافق ہوں، حالات کنٹرول میں اور قابو میں نہ ہوں، اس وقت ہمارا دوسروں سے کیا گیا سلوک وہی رویہ کہلاتا ہے۔ اچھا، میں اب یہ دو قسم کی تقسیم کر کے آپ کو مزید کہنا چاہوں گا کہ اصل رویہ وہی ہوتا ہے کہ جب حالات ناموافق ہوں اور آپ کے کنٹرول اور قابو میں نہ ہوں، اور اس موقع پر جو آپ کسی کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں نا، وہی حقیقت میں آپ کا رویہ ہوتا ہے۔ اور جو پہلے والی چیز ہے وہ سمجھو کہ آپ کا رویہ نہیں ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ کھانا وافر مقدار میں ہے، دسترخوان پر کھانا وافر مقدار میں، تو اس موقع پر کسی کے سامنے روٹی کر دینا، کسی کو روٹی پکڑا دینا، یا کسی کے سامنے 2-3 بوٹیاں ڈال دینا، یا اس کو کہنا بھی آپ تناول فرمائیں، تو یہ رویہ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ آپ کسی کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، آپ کا سلوک ہے نا کسی کے ساتھ، آپ کا بیہیویئر ہے نا کسی کے ساتھ، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کا بیہیویئر نہیں ہے، یہ آپ کا رویہ نہیں ہے، یہ آپ کا کسی دوسرے کا ساتھ سلوک نہیں ہے۔ آپ کا رویہ اور سلوک اور بیہیویئر ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ جب حالات ناموافق ہوں، حالات کنٹرول سے باہر ہوں، آپ روٹی کھا رہے ہیں تو اس موقع پر روٹی کم ہے یا سالن کم ہے، اس موقع پر آپ کسی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، وہ ہوگا آپ کا اصل رویہ، وہ ہوگا آپ کا اصل بیہیویئر۔ آیا اس موقع پر آپ کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور جان بوجھ کے تجاہل عارفانہ اختیار کرتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ کون آیا کون نہیں آیا، یا آپ آدھی آدھی روٹی کر لیتے ہیں، آدھی اسے آدھی اپنے پاس، آدھا آدھا سالن کر لیتے ہیں، آدھا تو کھا لے آدھا میں۔ تو یہ ہے اصل رویہ۔ ہمارے ہاں اصل رویہ کون سا شمار کیا جاتا ہے، کون سا کاؤنٹ کیا جاتا ہے؟ جو حالات کے موافق ہو۔ جب پیسے کی ریل پیل ہے، حالات سازگار ہیں، تو ہم اس موقع پر کسی کی
کسی کے ساتھ معاملہ کوئی کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑا اچھا رویہ اپنایا، یا ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں بڑا ماشاءاللہ اچھا اس کا بہیو ہے، اچھا رویہ ہے، اچھا سلوک ہے۔ نہیں، اچھے حالات میں، موافق حالات میں کیا گیا بہیویئر اور رویہ اور سلوک، یہ سلوک نہیں ہے بلکہ بلکہ سلوک اور رویہ اسے کہیں گے کہ جب حالات ناموافق ہوں، نامساعد حالات ہوں، اس موقع پر کوئی آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے، اچھا یا برا، تو وہاں پر جا کر تعین ہوگا کہ اچھا رویہ اختیار کیا یا برا رویہ اختیار کیا۔ جب کسی پر مصیبت آ جائے، دکھ درد کی گھڑی آ جائے، اس موقع پر آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اسی کو رویہ کہا جائے گا، اسی کو دوسرے کے ساتھ سلوک کہا جائے گا، اسی کو بیہیویئر کہا جائے گا۔ یہ امید ہے کہ جو میں نے آپ کو اتنا کھول کر اس مسئلے کو اور بات کو سمجھا دیا ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ رویہ، بیہیویئر، دوسرے سے آپ کا سلوک کسے کہا جاتا ہے اور یہ شے کیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے رویے کی پہچان بتاتا ہوں، رویے کی پہچان بتاتا ہوں کہ رویے کی پہچان ہے کیا۔ رویے کی اگر آپ پہچان کرنا چاہیں نا تو آپ اس طرح سے جائزہ لے سکتے ہیں، سادہ انداز میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ خوشی میں کسی کو عاجزی اختیار کرتا ہوا دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ اس بندے کا رویہ اچھا ہے۔ اسی طور پر غصے میں برداشت کا ہونا، یہ ہے رویے کی پہچان کہ یہ بندہ کس رویے کا مالک ہے۔ اسی طرح تکلیف میں دعا، ایک ہے آہو فغا، ایک ہے گلا شکوہ تکلیف میں، یہ رویہ نہیں ہے۔ اصل سچا صحیح رویہ کیا ہے، پیارا رویہ کیا ہے، بہتر سلوک کیا ہے، تکلیف میں دعا دینا۔ اسی طور پر تنقید پر نرمی اختیار کرنا، یہ ہے اصل بیہیویئر اور اصل رویہ۔ یعنی کوئی شخص آپ پر تنقید کر رہا ہے تو آپ اس موقع پر ہائپر ہونے کی بجائے، اس کے خلاف ہونے کی بجائے اور اس پر غصے ہونے کی بجائے نرمی اختیار کرتے ہیں نا، تو یہ سمجھو کہ آپ کا رویہ ہے۔ تو اگر خوشی میں انسان آپے سے باہر ہو جائے تو سمجھو کہ یہ بندہ اچھا رویہ نہیں رکھتا۔ اسی طرح غصے میں بندہ ہائپر ہو جائے اور عدم برداشت کا شکار ہو جائے، اچھا رویہ نہیں ہے۔ اس انسان کا رویہ آپ اچھا ثابت کریں گے اور کہیں گے اور سمجھیں گے کہ جس انسان کی خوشی میں عاجزی پائی جائے، جس انسان کے غصے میں برداشت پائی جائے، یعنی غصے کے وقت میں برداشت پائی جائے، جس انسان کے بوقت تکلیف دعا پائی جائے، نہ کہ آہو فغا، نہ کہ گلا شکوہ، اور اسی طور پر جس انسان کے تنقید کے وقت اور تنقید کے لمحے میں نرمی پائی جائے نا، تو یوں سمجھیے کہ یہ ہے اس انسان کا اصل اور بہتر رویہ اور دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو پھر آپ جواب جان چکے ہوں گے اور بات جان چکے ہوں گے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ اب ایک چیز ہے، سوال ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوگا کہ ہم اپنے رویوں کی تربیت کیسے کریں، تربیت ہم ان کی کیسے کریں رویوں کی۔ تو میرے پیارو، آپ اپنے رویے کی تربیت اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ خود کو تیسرا فرد سمجھ کر اپنے رویے کا مشاہدہ کریں، یا دوسرا فرد سمجھ کر اپنے آپ جب رویے کا مشاہدہ کریں گے نا تو آپ کے رویے کی تربیت ہوگی۔ یعنی کوئی بھی موقع ہے، اس موقع پر آپ، چلے میں ایک مثال ہی دے دیتا ہوں، مثال سے آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ کوئی شخص آپ پر تنقید کر رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے، سوال اٹھا رہا ہے، اب اس موقع پر آپ اپنے بگڑے ہوئے رویے کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو دوسرا فرد یا تیسرا فرد سمجھیں۔ یعنی آپ سمجھیں کہ اس میری جگہ پر یہ بندہ تنقید جو کر رہا ہے نا، یہ یہاں پر بیٹھا ہے اور میں تنقید کرنے والا ہوں، تو اب اس موقع پر میری کیا توقع ہے کہ یہ بندہ جس کے اوپر میں تنقید کر رہا ہوں میرے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرے، نرمی والا یا سختی والا۔ تو یوں اگر آپ سوچیں گے نا اپنے آپ کو دوسرا فرد بنا کر یا تیسرا فرد بنا کر، تو آہستہ آہستہ آپ کے رویوں کی تربیت ہوتی چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کو سادہ لفظوں میں کہتے ہیں دوسرے کی جگہ پر خود کو محسوس کرنا۔
بالکل سادہ لفظوں میں کیا کہتے ہیں، دوسرے کی جگہ پر خود کو محسوس کرنا کہ اگر میں اس مقام پر ہوتا یا میں اس جگہ پر ہوتا تو تب کیا ہوتا، یا تب میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا۔ ایک شخص نے کہا تھا نبی پاک علیہ السلام سے کہ ہم اپنے غلام کو، اپنے نوکر کو کتنا کا معاف کریں، 1 بار 2 بار 10 بار، کتنی بار؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم اور پیارے آقا نے فرمایا تھا جتنی بار تو اپنے بارے میں معافی کا خواستگار ہے، جتنی بار تو چاہتا ہے کہ نا مجھے کوئی معاف کرے اور اگنور کرے، فرمایا اتنی بار اپنے نوکر، اپنے غلام کو معاف کر۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو کوئی بندہ مجھے سزائی دے یا بدلہ ہی لے، مجھے معاف نہ کرے، نہیں، ہم کہتے ہیں ہم سے بار بار غلطی ہو اور بار بار کوئی ہمیں معاف کرے۔ تو یہ ہے جب آپ دوسرے کی جگہ پر اپنے آپ کو محسوس کریں گے نا تو آپ کے میرے پیارو رویے کی تربیت ہوتی چلی جائے گی، آپ کا رویہ بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طور پر آپ روز اپنے آپ سے سوال کریں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آج میں نے کسی کو مسکرانے پر مجبور کیا، یعنی میری وجہ سے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، میں نے کسی کو خوش کیا۔ اسی طور پر آپ سوال کریں کہ آج میرے رویے، میرے عمل، میری کسی قول اور بول کی وجہ سے کسی کا دل تو نہیں دکھا۔ تو جب آپ یہ سوال ہر روز اپنے آپ سے کریں گے نا تو اس سے کیا ہوگا، آپ کا رویہ بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ ظاہر سی بات اگر کسی کا دل دکھا ہوگا تو آپ کا جواب آئے گا کہ ہاں یار فلاں کا میں نے آج دل دکھایا ہے، تو اس پہ آپ اپنے نظر ثانی کریں گے، اپنی اصلاح کریں گے، تو آہستہ آہستہ آپ کے رویے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اور پھر اس میں آپ قرآن و سنت کی تعلیمات کو پیش نظر رکھیں تو قرآن تو ہر مقام پر ہمارے رویوں، عادات کی بہتری کی بات کرتا ہے، تربیت کرتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ برائی کا جواب بھی اچھے طریقے سے دو۔ یہ ہمیں قرآن پاک کی تعلیم ہے۔ اس سے جب یہ ہم رویہ اختیار کریں گے تو اس سے انشاءاللہ ہمارے رویے کی تربیت ہوگی اور ہمارا رویہ انشاءاللہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اور اسی طور پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری چیز قیامت کے دن میزان میں کوئی نہیں ہوگی۔ تو یہ گویا کہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہماری تربیت کرتا ہے، ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے اپنے رویوں کی بہتری کے حوالے سے۔ تو میرے پیارو، اب میں چونکہ کلاس کا وقت اختتام کی جانب ہے، اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں آپ احباب کی توجہ اس جانب دلانا چاہوں گا کہ ہم نے آج گفتگو کی ہے نمبر 1 سوچ پر، اور نمبر 2 عادت پر، اور نمبر 3 رویوں پر۔ تو یہ تینوں کی تینوں چیزیں انسان کی شخصیت کی سمت متعین کرتی ہیں۔ خلاصتاً آپ سے کہنا چاہوں گا کہ سوچ یہ آپ کا راستہ بناتی ہے، اور عادتیں آپ کی رفتار طے کرتی ہیں، اور رویے آپ کو منزل تک پہنچاتے ہیں۔ سوچ صاف ہو، عادتیں اچھی ہوں، رویے نرم ہوں تو یاد رکھیے گا پھر تبھی جا کر شخصیت ایک روشن مثال بنتی ہے اور اجلی بن کر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ تو آپ اپنی سوچ کو صاف رکھیں، اپنی عادات کو اچھا بنائیں اور رویوں میں نرمی پیدا کریں۔ انشاءاللہ آپ بہتر اور اعلیٰ شخصیت کے مالک انسان بن کر معاشرے کے سامنے آئیں گے۔